دوستو، خوابوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ کیا یہ دوسری دنیاؤں سے کنیکٹ ہوتی ہے؟ جاگنے کے عالم میں ہم مادی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں اور نیند کے عالم میں جس دنیا میں جاتے ہیں وہ خواب کی دنیا ہے، اور نیند ایک پل کا کام دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم نیند کے اندر خواب دیکھتے ہیں اور ہم وہاں دوسری دنیا میں تبادلہ کرتے ہیں۔ ہم ابھی مادی دنیا میں ہیں جو ابھی قوت کی دنیا ہے اور علم کی دنیا ہے۔ در حقیقت ہم خواب میں جس دنیا کی طرف سفر شروع کرتے ہیں اس میں ہم اپنی روحانی ترقی کے لحاظ سے خواب دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا خوابوں میں کوئی سچائی ہوتی ہے؟ سائنس اور مذہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے بے شمار بڑی ہستیوں نے خوابوں کے بارے میں بتایا اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اگر مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت دانیال علیہ السلام خوابوں پر بہت علم دیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوابوں کی تعبیریں بتائیں۔ ان تمام مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ خوابوں میں سچائی ہے۔ اگر خوابوں میں سچائی نہ ہوتی تو اتنی بڑی ہستیاں اس بارے میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ خواب شیطان کی طرف سے ہیں یا رحمان کی طرف سے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اچھے خواب مبشرات ہوتے ہیں۔ جب کسی کو خواب میں اچھی خبر ملتی ہے تو وہ تر و تازگی سے، خوشی سے جاگتا ہے، لیکن شیطانی خواب میں ہم تکلیف اور الجھن لے کر جاگتے ہیں۔ خواب انسان کی جذباتی کیفیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ نبی پاک نے بھی اپنے خواب صحابہ سے شیئر کیے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا، جس انسان کے الفاظ سچے ہوتے ہیں اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، یعنی سچائی میں ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں، یعنی خواب سچائی کا ایک سفر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خواب میں ہمیں مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں؟ اس کی واضح مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے مشہور خواب ہیں، اور اس میں مصر کے مستقبل کی پیش گوئی بھی تھی، اور جیل میں قیدیوں کے بارے میں خواب کی تعبیر وغیرہ۔ یہ مثالیں تو آپ سب جانتے ہیں۔ کچھ خواب ہمیں مستقبل کا پتہ بتاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا کسی کو اپنا خواب سنانا چاہیے؟ تو ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اپنے خواب نیکوکاروں، علم رکھنے والوں اور اچھا چاہنے والوں کو سناؤ۔ اس سے پتہ چلا خواب ہر کسی کو نہیں سنانے چاہیے۔ کیا یہ خواب میں کوئی پیغام ہوتا ہے؟ اور ہمارے لیے کس قسم کے پیغامات ہو سکتے ہیں؟ اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا پیغام سچا ہے؟ تو ہر خواب اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے۔ سچے انسان کے لیے خوابوں میں دنیاوی اور آخری دونوں زندگیوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، خوابوں کی 3 قسمیں ہیں: خبردار کرنے والے خواب، ہدایت دینے والے خواب اور اچھی خبر دینے والے خواب۔ اصل میں خدا ہمیں پیغامات بھیجتا ہے جب ہم غلط کام کر رہے ہوں۔ وہ ہمیں پیغامات بھیجتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے خوابوں کی ترتیب بگڑ جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جو خوبصورتی سے سوچتا ہے وہ خوبصورت خواب دیکھتا ہے، وہ خوبصورتی سے زندگی گزارتا ہے۔ خوبصورت خواب دیکھنے کے لیے لازمی خوبصورتی سے سوچنا ہوگا، کیونکہ گناہ گار شخص دنیا کو بے معنی اور بیکار سمجھتا ہے تو پھر اس کے خوابوں کی دنیا بگڑنے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے درمیان اکثر سمجھا جاتا ہے کہ خوابوں پر بھروسہ نہیں کرو، لیکن ہر خواب ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا حکمت اختیار کرنی ہوگی؟ دوستو، اس میں ایک واضح مثال حضرت انس کی ہے، جنہوں نے ہمارے نبی کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے نبی پاک کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی رسول اللہ یا کسی اور پیغمبر کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس ہستی کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کریں اور ہر وقت ان کے بارے میں سوچیں، اور پھر ان سے محبت کرنا ہوگی۔ ان کی قبروں پر جانا چاہیے، کیونکہ جسم مر جاتے ہیں لیکن روح زندہ رہتی ہے۔ اصل میں روحانی طور پر ان ہستیوں سے کنیکٹ ہونا ہوگا، جیسے
انس بن مالک کا رسول اللہ سے بہت مضبوط کنیکشن تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں جاگتے میں بھی خود کو ہر وقت نبی پاک کے پاس محسوس کرتا، اور ہم سب بھی نبی پاک کو اسے ہی اپنی زندگی میں پہلے درجے پر لے آئیں تو انشاءاللہ ہم انہیں خواب میں زیارت کر سکیں گے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم خود کو اس روحانی سطح پر لے آئیں کہ ہم خواب میں ان کی زیارت کر سکیں۔ دوستو، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین میں سچائی تلاش کرے۔ اگر وہ کسی دوسرے کا انتظار کرے کہ کوئی دوسرا کہیں سے آئے اور میری رہنمائی کرے تو سارا اجر و ثواب رہنمائی کرنے والے کو مل جائے گا۔ شیطان اور جنات دونوں انسان کے حواسوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے خواب نہیں آتے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو خواب آتے ہی نہ ہوں؟ اصل میں خواب تو سب کو آتے ہی ہیں، مگر کچھ لوگوں کو خواب یاد نہیں رہتے۔ ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے خواب دیکھتا ہے۔ خواب علمی سفر کا تسلسل ہے۔ لوگ نیند میں خواب دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے جاگتے میں ہم کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں، اسی طرح خواب بھول جاتے ہیں۔ اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو اور جذبات کی سطح پر ترقی کرنی ہوگی۔ مثلاً غور و فکر، سوچ، مطالعہ، خصوصاً اثر انگیز کتابیں پڑھنا، یعنی اللہ والوں اور پیغمبروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اور علم پر عمل کرنے والے رائٹروں کی کتابیں پڑھنا وغیرہ، اور پھر ان پر توجہ دینا، غور و فکر کرنا، تو پھر اس ہستی کے خواب ایک وقت پر واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حقیقت ہے جسے ہم ذکر کہتے ہیں، اس سے آپ کو روحانی ترقی ملتی ہے۔ جب لوگ اپنے جذبات کی دنیا میں ترقی پانا شروع کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ان کے خواب واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھی جائے، اور مادیت پرستی کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہم ان روحانی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہم ان روحانی چیزوں کو اہم نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں خواب نہیں نظر آتے، یا ہم دیکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ اصل میں خواب انسانیت کے لیے علم کا خزانہ ہے اور ہدایت کا خزانہ بھی ہے۔ جب ہم خواب میں آنے والے علم کو اہم سمجھیں گے تو ہم اسے کیسے بھول سکیں گے؟ اور اچھا خواب دیکھنے کے لیے دیکھیں گے اگر تو ہم خوشی سے جاگیں گے، اور اچھے خواب کے اثرات بھی کئی دن تک طاری رہتے ہیں۔ دوستو، ہم یہودی تو نہیں بنے، لیکن یہودیوں کی طرح اس دنیا میں گم ہو گئے ہیں، اور ہم دنیا کی طرف راغب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں بے تحاشا دلچسپیاں اور رنگینیاں ہیں۔ ان رنگینیوں کی وجہ سے ہماری توجہ آخرت سے ہٹ چکی ہے، لیکن ہماری نجات اسی میں ہے کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے غور و فکر اور علم کا حصول اور تقویٰ کے ذریعے ایمانی لحاظ سے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اچھے خواب عطا فرمائے گا اور ہمیں اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے خواب دکھائے گا۔ اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں۔ دوسری طرف ہماری امت خطرے میں ہے کہ آخرت کی زندگی میں اندھیرا ہو رہا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو غور سے بار بار سنیں، اور آپ کو سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔